کام والی، یہ تم نے کیسے صفائی کی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ صفائی کی ہی نہیں، تنخواہ لینے کا پتہ ہے، بس کام کرتی نہیں ڈھنگ سے۔ بیگم شازیہ ادریس احمد ملازم پر برس رہی تھی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کی یہ روز کی عادت تھی۔ جتنی دیر ملازمہ کام کرتی وہ اس کو مسلسل کچھ نہ کچھ سناتی رہتی۔ کبھی انہیں کسی ملازم کی صفائی پسند نہیں آتی تھی، تو کبھی ان کے رہن سہن اور پہناوا جو ہے، یعنی جو کپڑے پہنتے تھے وہ ان کو پسند نہیں آتے تھے۔ وہ ایک انتہائی دولت مند خاتون تھی اور غریبوں کو نیز ذلیل اور حقیر جانتی تھی۔ ارے یہ تو نے کیا کیا؟ چارپائی ناپاک کر دی، کیونکہ سائمہ ملازمہ نے اپنے راداری میں چارپائی جو پڑی تھی اس پہ اپنے بچے کو لٹا دیا تھا۔ جب ان مالکن نے دیکھا تو مالکن نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے چارپائی ناپاک کر دی۔ اور سائمہ کی آنکھوں سے آنسو ایک طرح سے چمکنے لگے۔ اپنی گود میں 2 سالہ بچے کو راداری میں کیسے تم نے سلا دیا؟ یہ باتیں سن کر اسے امی جان کیا ہوا؟ لیٹا رہنے دیں، نہ بچہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی شادی شدہ بیٹی کو ایک دم ترس آ گیا۔ تم لے جاؤ اپنے گھر، وہاں لٹا دو اپنی چارپائی پر، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب برداشت۔ بیگم صاحبہ نے بیٹی کو بھی کھری کھری سنا دی۔ سائمہ نے آنسو پونچھ کر بچے کو اٹھا لیا اور کام والی آج کیاریوں کی صفائی کر دینا اچھے طریقے سے۔ بیگم صاحبہ سائمہ کو حکم دے کر کمرے میں چلی گئیں۔ سائمہ لفظ کام والی سن کر تڑپ کر رہ گئی تھی، جانے کیوں اس لفظ سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاں ملازمت کر رہی تھی۔ اپنا نام صرف کام والی سن کر وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ ایک بار اس نے بیگم صاحبہ کا اچھا موڈ دیکھ کر اس سے درخواست کی کہ وہ کام والی کرنے کے بجائے اس سے کا نام لے لیا کریں۔ ہائے ہے، بڑے پرزے نکل آئے ہیں تمہارے، تم ملازموں کے بھی عجیب نخرے ہیں، کام والی نہ کہوں تو میڈم کہوں کیا؟ وہ ایک دم برس پڑی اور سائمہ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سائمہ کو اسی دوران کسی اور جگہ ملازمت مل گئی۔ اب اسے قدر سکون محسوس ہوا، جہاں اسے کام والی کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا۔ بیگم صاحبہ اسے نام لے کر پکارتی ہیں اور ان کے بچے سے اسے خالہ جی کہا کرتے تھے۔ بیگم صاحبہ اس سے یا اس کے بچوں سے گن نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اس کے دل جوئی کرتی اور وقتاً فوقتاً اس کی مدد بھی کرتی تھیں۔ آج اسے جہاں کام کرتے ہوئے 12 سال ہونے کو آئے تھے۔ سائمہ کام سے فارغ ہو کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک برقع پوش خاتون سے گھر میں داخل ہوئی اور بیگم صاحبہ سے ملازمت کے لیے کچھ بات چیت کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ کو چونکہ اس وقت کسی ملازمت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، مگر اس کے کچھ مدد ضرور کر دی۔ برقع والی خاتون نے بہت انکار کیا، مگر بیگم صاحبہ نے کچھ رقم زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دی، جس پر اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آخر وہ خاتون اٹھی اور واپس جانے کے لیے برقعے کی چادر درست کرنے لگی۔ اب سائمہ کو نظر اس کے چہرے پر پڑی تو دم بخود رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ عورت تھی، وسیع اور اس کوٹھی کی مالکن تھی۔ غریبوں سے نفرت اور گھن اس کو محسوس ہوتی تھی، حقیر جانتی تھی وہ غریبوں کو، ملازموں کو نیچ خیال کرنے والی سائمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران تھی۔ آخر وہ اس عورت کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ سنے سائمہ نے اسے پکارا اور وہ چونک کر مڑی۔ سائمہ چونکہ بے نقاب تھی اس لیے وہ اسے نہ پہچان سکی۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، میں آپ کو ایک گھر میں ملازمت دلوا دیتی ہوں، سائمہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ خوشی سے اس کے ساتھ چل دی، سائمہ سے لے کر ایک بڑے سے گھر تک آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دن پہلے سائمہ کو اس گھر سے ملازمت کی پیشکش کی گئی تھی، مگر سائمہ اتنی اچھی جگہ سے ملازمت چھوڑ کر کہیں اور نہ ہی جانا چاہتی تھی، اس لیے انکار کر دیا۔ اب وہ 12 سال پہلے والی اپنی بیگم صاحبہ کو جہاں ملازمت دلوانے آئی تھی۔ آخر کچھ بات چیت کے بعد معقول تنخواہ پر اسے ملازمت مل گئی۔ اسے آج ہی سے کام شروع کرنا تھا۔ سائمہ اسے چھوڑ کر خود واپسی کے لیے اٹھ گئی۔ کام والی سامنے والے کمرے میں جاؤ۔ سائمہ ابھی دروازے تک ہی نہیں پہنچی تھی کہ اسے اپنے پیچھے گھر کی مالکن کی یہ آواز سنائی دی، تو اس کے آنسو چپکے سے آنکھوں میں نکل کر اس کے نقاب میں جذب ہو گئے۔ جانے یہ آنسو 12 سال پہلے کا واقعہ یاد کر کے نکلے تھے یا بیگم صاحبہ کے ساتھ ہونے والے مکافات عمل پر۔